کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ اب تمام قبائل عرب اور قبیلے بنو نذیر اور کچھ بنو قریظہ کے بھی آدمی تھے، سب مل کر کے 12,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ کی مختصر سی آبادی کی طرف بڑھے۔ یہ خبر حضور کو معلوم ہوئی، ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ کی طرف تاخت و تاراج کے لیے بڑھ رہا ہے۔ سرکار نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے کہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا حضور ہمارے فارس میں جب لشکر کی تعداد کبھی کم ہوتی اپنی تو پھر شہر میں رہ کر کے ہی ہم جنگ کرتے تھے، باہر نکل کے نہیں، اور شہر کے گرد خندق کھود دیتے تھے کہ لوگ شہر میں نہ آ سکیں۔ اس کو حضور نے پسند فرمایا۔ یہ سلمان فارسی کا دیا ہوا مشورہ، اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ تمام قبائل عرب، تمام گروہ گروہ، حزب کہتے ہیں گروہ کو، اس کی جمع احزاب، جتنے گروہ تھے جتنی ٹکڑیاں تھیں سب آ گئی تھی اس لڑائی میں۔ بڑے چنے چنے لوگ آئے تھے۔ اسے پسند فرمایا اور دیکھا کہ مدینے میں حملہ کدھر سے ہو سکتا ہے اور شہر میں لوگ کس طرف سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ 10 آدمیوں کی جماعت بنا دی گئی اور 10 آدمی کو 40 ہاتھ دیے گئے تھے زمین کی، اس میں خندق تمہیں کھودنا۔ ایک آدمی کی سن 4 ہاتھ زمین آئی، لیکن وہ 4 ہاتھ زمین کھودنا سنگلاخ پتھریلی کوئی بہت آسان نہیں تھا، لیکن حضور کے جانثار تھے، وہ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ تو حضور نے صرف حکم نہیں دیا تھا، خندق کھودنے والوں میں خود حضور تھے۔ یہاں تو بس کیا بتایا جائے، پیر حکم دینے کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں، الا ماشاءاللہ شاید کوئی جو صحیح معنوں میں ہے پیر وہ کریں گے، نہیں تو صرف حکم دیں گے مریدین کو کرتے رہیں۔ یہاں سے دیکھو نمونہ، اب یہاں سے لو، یہ ریئل نمونہ ہے جو آ رہا، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں، یہ خدا نے نمونہ بنا کے بھیجا اور کسی کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے ہو، پروف نہیں کر پاؤ گے۔ یہ خدا نے نمونہ بنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ نمونہ ہے جو خدا نے بنا کے بھیجا ہے۔ تمہارے نمونے کبھی نمونہ بھی ہیں اور کبھی نمونہ ہیں، وہ
ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ کتنوں کو تم نے جو ہے کیا کیا بنا کے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ صفر ہیں، کچھ نہیں ہے، اور کتنوں کو تم نے نظر انداز کر دیا، وہ بہت کچھ ہے۔ یہ ہوا ہے۔ حضور خود بھی خندق کھود رہے تھے، حالانکہ صحابہ بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور ہم آپ کے غلام اور جانثار بہت ہیں خندق کھودنے کے لیے، ہم 3000 ہیں، ادھر 12,000 کا لشکر آ رہا تھا، یہ جواب میں 3000 کا لشکر، اور کچھ لوگوں نے تھوڑی اور کم تعداد بتائی، لیکن زیادہ تر 3000 کی طرف گئے۔ لیکن جب کہتے کہ حضور آپ آرام کریں، یہ خدام بارگاہ بہت ہیں، جانثاری کے لیے اور جان سپاری کے لیے، آپ آرام کریں۔ فرمایا آرام کچھ نہیں، آرام سب آخرت میں ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ۔ کوئی عیش نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی زندگی نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی، آرام تو آخرت کا آرام۔ اے اللہ تو مہاجرین پر بھی رحم کر اور انصار پر۔ کام بھی ان کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں دعا بھی دے رہے تھے۔ حضرت سلمان جنہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کا، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حصے میں جو زمین آئی کھودنے کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی سخت تھی، اور اس میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ اس میں کوئی اسلحہ اثر انداز ہی نہیں ہوتا تھا۔ جتنے اسلحے تھے ہم لوگوں نے سب استعمال کیے اور پوری طاقت کھپا دی ہم 10 آدمی نے مل کے، لیکن اس چٹان کو توڑنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں خود ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ حضور ہمارے حصے میں جو زمین آئی ہے ایک ایسی چٹان آ گئی ہے کہ ہم لوگ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اسے توڑنے۔ ہمارے اسلحے سب کند ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے، جتنے اسلحے تھے توڑنے کے۔ جیسے ہی حضور نے سنا سرکار بڑھے اس طرف، اور مولا علی کے بارے میں آتا ہے کہ مولا علی سے وہ اسلحہ لیا جو کھودنے کا تھا سرکار نے، یا کسی صحابی کے ہاتھ سے لیا، وہی اسلحہ جو کام نہیں کر رہا تھا لیا آپ نے۔ وہ کدال نما تھا اسلحہ، اور ایک زوردار ضرب لگائی اس چٹان کے اوپر۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے زور کی روشنی ہوئی کہ اگر رات ہوتی تو دن میں تبدیل ہو جاتی، شعاعیں نکلیا اور وہ 1/3 ٹوٹ گئی اور الگ ہو گئی ایک ہی سر پر۔ نعرہ لگایا صحابہ نے اس کے ٹوٹنے پر، اور سرکار نے فرمایا قد اوتیتو مفاتیح الشام یا مفاتیح خزائن الشام، ہمیں شام کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔
پھر دوسری ضرب لگائی، پھر 1/3 ٹوٹی، وہی روشنی ہوئی۔ فرمایا قد اوتی تو مفاتیح خزائن کسرا، ہمیں کسرا کے خزانے کی کنجی دے دی گئی۔ مورخین تو تیسری ضرب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ 2 ہی ضرب، مفسرین نے 2 ہی کو گیا۔ شام کی طرف اشارہ اس طرف تھا کہ ہماری امت قیصر کو بھی فتح کرے گی اور کسرا کو بھی فتح کرے گی، لیکن بعض مورخین نے لکھا تیسری ضرب لگائی، فرمایا قد اوتی مفاتیح